السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید. پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو. پچھلے لیکچر میں ہم نے تینوں قسمیں دیکھی تھیں انہیریٹنس کی: پبلک انہیریٹنس، پرائیویٹ انہیریٹنس اور پروٹیکٹڈ انہیریٹنس. اور ان تینوں کی ہم نے خصوصیات دیکھی تھیں سمرائزیشن میں، کہ اگر پبلک انہیریٹنس ہے تو بیس کلاس کے پبلک اور پروٹیکٹڈ ممبر ڈیرائیوڈ کلاس کے پبلک اور پروٹیکٹڈ ممبر بن جاتے ہیں فار آل پریکٹیکل پرپسز. لیکن بیس کلاس کے پرائیویٹ ممبر ڈیرائیوڈ کلاس سے ایکسیسیبل نہیں رہتے. پروٹیکٹڈ ممبر فنکشنز میں اگر پروٹیکٹڈ انہیریٹنس ہے تو بیس کلاس کے پبلک اور پروٹیکٹڈ ممبرس ڈیرائیوڈ کلاس کے پروٹیکٹڈ ممبرس بن جاتے ہیں، اور ایز یوزول بیس کلاس کے پرائیویٹ ممبرس ڈیرائیوڈ کلاس سے ایکسیسیبل نہیں رہتے. اور اگر پرائیویٹ انہیریٹنس ہے تو بیس کلاس کے پبلک اور پروٹیکٹڈ ممبرس ڈیرائیوڈ کلاس کے پرائیویٹ ممبرس بن جاتے ہیں. یہ ان سمری فرق ہے تینوں ٹائپ کی انہیریٹنس میں. اس کے بعد ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی ڈیٹیل میں کہ پرائیویٹ انہیریٹنس کہاں یوز کی جانی چاہیے. ہم نے کلیکشن کی کلاس بنائی، ہمارے پاس گیون تھی، اور ہم نے ایک سیٹ کی کلاس چاہیے تھی. کلیکشن اور سیٹ میں اتنا فرق ہے کہ کلیکشن میں ریپیٹیشنز آف ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں، لیکن سیٹ میں ہمیشہ ڈسٹنکٹ ممبرس ہوتے ہیں. ہمیں جو فنکشنلٹی چاہیے تھی سیٹ کلاس میں وہ آلموسٹ ہمیں کلیکشن کلاس میں دی ہوئی تھی. تو ہم نے نئی کلاس جو سیٹ بنائی، وی امپلیمنٹڈ اٹ ان ٹرمز آف اے پری ایگزسٹنگ کلیکشن کلاس. سو اگر ہم ایک کلاس کو ان ٹرمز آف اندر کلاس امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو ہم پرائیویٹ انہیریٹنس یوز کر سکتے ہیں. اور میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا یہی ایک طریقہ نہیں ہے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کا، لیکن دوسرے طریقوں میں اس وقت نہیں گیا تھا اور نہ ہی میں ابھی جانا چاہ رہا ہوں. صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پرائیویٹ انہیریٹنس آپ یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ از امپلیمنٹڈ ان ٹرمز آف ریلیشن شپ ہو دو کلاسز میں. اور اس کا بینیفٹ بھی ہم نے دیکھا تھا. بینیفٹ یہ تھا کہ پرائیویٹ انہیریٹنس میں کلیکشن کلاس جس سے ہم انہیریٹ کر رہے ہیں اس کا انٹرفیس ہم ایکسپوز نہیں کر رہے. یہ دوسرا بینیفٹ تھا. ہم وہی انٹرفیس ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ہماری نئی کلاس سیٹ نے بنایا ہے، جبکہ پبلک انہیریٹنس میں پبلک کلاس کا انٹرفیس ڈیرائیوڈ کلاس کا انٹرفیس بن جاتا ہے. سو اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ جس کلاس کے ذریعے ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس کا کوئی انٹرفیس نہ دکھایا جائے، نہ ایکسپوز کیا جائے، تو پرائیویٹ انہیریٹنس ہمیں کرنی چاہیے، اس کے متعلق سوچنا چاہیے. آئیے اسی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں آج کے لیکچر میں. ریمائنڈ کروانے کے لیے آپ کو کلیکشن کلاس دوبارہ سے آپ اسکرین پہ دیکھیے. اس میں 4 ممبر فنکشن ہیں اس کے پبلک انٹرفیس جو ایکسپوز کیا جا رہا ہے: ایڈ ایلیمنٹ، سرچ ایلیمنٹ اگین اور ڈیلیٹ ایلیمنٹ. ایڈ ایلیمنٹ کے ذریعے آپ گیون انٹیجرز کو کلیکشن میں ایڈ کر رہے ہیں. سرچ ایلیمنٹ کے ذریعے جو کہ پیرامیٹر میں آپ کو ایلیمنٹ دیا گیا ہے وہ سرچ کر رہے ہیں کلیکشن میں، اگر ہے تو ٹرو ریٹرن ہو جائے گا ورنہ فالس ریٹرن ہوگا. سرچ ایلیمنٹ اگین میں آپ سرچ کر رہے ہیں کہ یہ ایلیمنٹ مور دین ونس تو نہیں کلیکشن میں پڑا ہوا، اور جواب وہی ہے، اگر دوبارہ پڑا ہوا ہے تو ٹرو آئے گا ورنہ فالس آ جائے گا. اور ڈیلیٹ ایلیمنٹ میں اگر گیون ایلیمنٹ کلیکشن میں ہے تو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا اور ریٹرن ٹرو کیا جائے گا، ادروائز ریٹرن فالس کیا جائے گا. اور یہ سیٹ کی کلاس جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں، اور سیٹ میں ہم نے 3 ممبر فنکشن اس کے انٹرفیس کا پارٹ بنائے تھے. یہاں پہ فرق یہ ہے کلیکشن کے مقابلے میں کہ اف دی گیون نمبر از آلریڈی پارٹ آف دی سیٹ دین اٹ از ناٹ ایڈڈ ٹو دی سیٹ. ڈسٹنکٹ ممبر ہونے چاہیے سیٹ کے. سو یہ فنکشنلٹیز کی تھی، اور پچھلی دفعہ ہم نے کوڈ دیکھا تھا، بڑا سمپل سا کوڈ تھا. اور باقی 2 از ممبر اور ڈیلیٹ ممبر کی فنکشنلٹی ویسے ہی ہے جیسے کلیکشن کی تھی. تو یہ سیٹ کی کلاس جو انٹرفیس ایکسپوز کر رہی ہے اس میں صرف یہ تینوں ممبرس ہیں. کلیکشن کے جو 4 ممبر تھے وہ سیٹ کی کلاس کے انٹرفیس کا پارٹ نہیں بن رہے ہیں
کیونکہ سیٹ ہم نے پرائیویٹلی انہیریٹ کی ہے کلیکشن سے. اور آپ اپنی اسکرین کے ٹاپ پہ کلاس سیٹ کی ڈکلیریشنز میں دیکھ رہے ہیں اٹ از کولن پرائیویٹ کلیکشن. سو پرائیویٹ انہیریٹنس ہے. اب تھوڑا سا غور کیجئے کلیکشن اور سیٹ میں ریلیشن شپ کیا ہے. بیسیکلی کلیکشن کی فنکشنلٹی کو ہم نے ریسٹرکٹ کیا ہے, مور اسپیشلائز کیا ہے سیٹ کے لیے. دس از دی ریلیشن شپ بٹوین دی ٹو. اور میں آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہ رہا ہوں, وہ شروع کے پہلے تیسرا یا چوتھا لیکچر ہوگا, اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ انہیریٹنس کن کن جگہوں پہ یوز کر سکتے ہیں. اور ان میں ایک سچویشن یہ تھی کہ اب اگر آپ گیون کلاس کے بیہیویئر کو اسپیشلائز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ انہیریٹنس کو یوز کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو وہ دوبارہ وہ سلائڈ دکھاتا ہوں. اسپیشلائزیشن. The derived class is behaviorally incompatible with the base class. یہ انہیریٹنس کر رہے ہیں لیکن جو چیز انہیریٹ کی ہے اس کو اسپیشلائز کر رہے ہیں, اس کے بیہیویئر کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں, لیکن ریسٹرکٹ اس سینس میں کر رہے ہیں کہ دونوں کا بیہیویئر انکمپیٹیبل ہو جائے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ ذہن نشین رکھنے کا ہے. اینڈ واٹ از مینٹ بائی بیہیویئر انکمپیٹیبلٹی؟ It means that the base class cannot always be replaced by the derived class. That is the key point here. Behaviorally incompatible. Public inheritance اور اس private inheritance میں this is the key difference. Public inheritance میں دونوں کلاسیں behaviorally compatible تھیں. خاص طور پہ derived class is behaviorally compatible with the base class. اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ اس کا کانسیکوینس یہ تھا کہ اگر سینیریو میں کسی جگہ بیس کلاس کا آبجیکٹ یوز ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ ہمیشہ ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ رکھ سکتے ہیں, اور سینیریو میں ایگزسٹنگ سینیریو میں کوئی چینج نہیں آئے گی کیونکہ ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ بیہیویئرلی کمپیٹیبل ود دی بیس کلاس آبجیکٹ. That is where we use public inheritance. It's a kind of relationship. یہاں پہ private inheritance آپ وہاں پہ یوز کیجئے C++ کے implementation point of view سے. Generically تو inheritance آپ وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ specialization کر رہے ہیں, بیس کلاس کے behavior کو specialize کر رہے ہیں کسی situation کے لیے, یا in other word اس کی functionality کو آپ restrict کر رہے ہیں. اس طرح ریسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ دونوں کلاسز بیہیویئرلی انکمپیٹیبل ہو جائیں. یہی چیز ہم نے کلیکشن اور سیٹ میں کی. کلیکشن کا جو بیہیویئر تھا اس کا مین پوائنٹ یہ تھا کہ کلیکشن میں ایک ہی ایلیمنٹ ریپیٹڈلی آ سکتا ہے. ہم نے کلیکشن آف انٹیجرز بنایا تھا. 512 از اے نمبر, یو ہیو ایڈیڈ اٹ ٹو دی کلیکشن. You want to again add it to the collection and it will be added to the collection. Collection کوئی وارننگ نہیں دے گی, کوئی ایرر نہیں دے گی. جبکہ سیٹ میں ہم کلیکشن کی اس فنکشنلٹی کو, اس بیہیویئر کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ سیٹ میں صرف ڈسٹنکٹ ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں. اگر 512 آپ نے سیٹ میں پہلے سے اس کا ممبر بنا دیا ہوا ہے تو آپ دوبارہ سے ایڈ ممبر کے ذریعے 512 دوبارہ سیٹ میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ سیٹ کے ایلیمنٹس نے, ممبرس نے ڈسٹنکٹ ہونا ہے. 512 پہلے سے موجود ہے. دیٹس اباؤٹ اٹ. سو ناؤ یو آر ریسٹرکٹنگ دی فنکشنلٹی آف کلیکشن. اس لیے اگر کہیں پہ کلیکشن کلاس کا آبجیکٹ پڑا ہوا ہے وہاں پہ آپ سیٹ کلاس کے آبجیکٹ کو نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ obviously they are behaviorally compatible. کلیکشن کلاس کا آبجیکٹ اسی لیے یوز کیا گیا تھا کہ اس میں ملٹیپل occurrences آف دی سیم ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے سیٹ کا آبجیکٹ وہاں پہ رکھ دیا تو سیٹ کا آبجیکٹ یہ کام نہیں کرنے دے گا. سو ایگزسٹنگ سینیریو ڈسٹرب ہو جائے گا. دیٹس وائی دے آر behaviorally incompatible. اور اس کے لیے ہم پبلک انہیریٹنس یوز نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم پبلک انہیریٹنس یوز کریں گے
تو کلیکشن کلاس کا انٹرفیس ایڈ ایلیمنٹ سیٹ کلاس کے انٹرفیس کا پارٹ بن جائے گا. سو اگر آپ سیٹ کلاس کا ایڈ ممبر فنکشن یوز کریں گے تو وہ سیٹ کی فنکشنلٹی دے رہا ہے, اور اگر آپ ایڈ ایلیمنٹ یوز کریں گے جو کہ کلیکشن کا ممبر فنکشن ہے اور جو کہ آپ نے انہیرٹ کیا ہے, پبلکلی انہیرٹ کیا ہے کلیکشن کلاس سے, وہ کلیکشن کی فنکشنلٹی دے گا. تو اٹ ول بی ٹوٹل کنفیوژن, نہ یہ سیٹ ہے نہ یہ کلیکشن ہے. اگر ایک ممبر فنکشن یوز کریں وہ کلیکشن کی فنکشنلٹی دے رہا ہے, دوسرا ممبر فنکشن یوز کریں تو وہ آپ کو سیٹ کی فنکشنلٹی دے رہا ہے. سو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس سینیریو میں پرائیویٹ انہیریٹنس یوز کریں تاکہ اسپیشلائزیشن اور بیہیویئرل انکمپیٹیبلٹی کو کوڈ کیا جا سکے. آئیے اس کی ایک اور چھوٹی سی ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ وہی ایگزامپل ہے جو میں نے پہلے کسی لیکچر میں یوز کی تھی. پرسن کی کلاس ہے اور پرسن کی کلاس میں ایج ایک ڈیٹا ایلیمنٹ ہے جو کہ کیپچر کرتا ہے کہ پرسن کی ایج کیا ہے, اور یہاں پہ پرسن کی ایج جو ہے بیسیکلی وہ 0 ایئر سے 125 سال تک رکھی گئی ہے کہ دس از دی ویلڈ ڈیٹا. جب بھی آبجیکٹ کنسٹرکٹ ہوگا یا سیٹ ایج کیا جائے گا تو وہ پراپرلی چیک کر لے گا کہ اگر ایج اس لمٹ میں ہے تو سیٹ کی جائے, ورنہ سیٹ نہ کی جائے. نارملی لوگوں کی اتنی ہی عمریں ہوتی ہیں, اور اس سے ہم کلاس انہیرٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایڈلٹ کی. ایڈلٹ جو ہے وہ آف کورس ہم کہتے ہیں کہ دس از ایکسیپٹیبل کہ 18 سال یا 16 سال یا 17 سال سے آن ورڈ ایڈلٹہڈ شروع ہو جاتا ہے, اور وہ پھر آپ اسے جہاں تک لے کے جانا چاہیں لے کے جا سکتے ہیں. آپ چاہیں تو ایڈلٹہڈ جو ہے وہ یہ ڈیزائن کا ایشو ہے, 18 سال سے لے کے 20-25 سال تک ایڈلٹہڈ رکھیے اور اس کے بعد کہیں کہ نہیں پتہ نہیں اب یہ مینہڈ میں چلا گیا ہے. اگر آپ ڈسٹنگوش کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ڈسٹنگوش نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کہیں جی ایڈلٹ ہی رہے گا 18 سال سے لے کے جب تک یہ پرسن ڈیسیز نہیں کر جاتا. تو ہم نے یہ دوسرا ویو لیا ہے ایڈلٹ کا کہ 18 سال سے آن ورڈ ایج جو ہے وہ ایڈلٹہڈ کی ہے, اور وہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ایڈلٹ کی کلاس جو ہے وہ ڈیرائیو کی گئی ہے پرسن کی کلاس سے. باقی فنکشنلٹی کھانا پینا سونا رونا وہ آلموسٹ سیم ہے, لیکن یہ ایج از دی ڈفرنس دیٹس میکس دا ٹو بیہیویئرلی انکمپیٹیبل. اب اگر ہم نے ایڈلٹ کی ایج کو سیٹ کرنا ہے تو آف کورس ہم اس کی ایج کو 0 سیٹ نہیں کر سکتے, 1 سیٹ نہیں کر سکتے, اینی تھنگ لیس دین 18 نہیں کر سکتے. اگر کر دیں گے تو وہ آبجیکٹ ایڈلٹ کا آبجیکٹ نہیں رہے گا, وہ پرسن کا آبجیکٹ ہو جائے گا. سو ناؤ آئی ایم اسپیشلائزنگ دی ایج آف ایڈلٹ ایز کمپیئر ٹو دی ایج آف پرسن. دس از اسپیشلائزیشن, ریسٹرکٹنگ ڈیٹا ایلیمنٹ ایج کے اوپر میں ریسٹرکشن لگا رہا ہوں کہ وہ 18 سے کم نہیں ہو سکتا ان کیس آف این ایڈلٹ. یہ اسپیشلائزیشن ہے, یہ ریسٹرکشن ہے. باقی ساری فنکشنلٹی میں اس سے انہیرٹ کر رہا ہوں فار آور پرپز ہسٹری. اور بھی کچھ پرسن اور ایڈلٹ میں فرق ہوتے ہیں, اس کو ہم اگر نظر انداز کر دیں تو صرف ایج تک ہی لے لیتے ہیں. ہمارا پوائنٹ جو ہے وہ السٹریٹ اس ایک چیز سے ہو جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ اب کوڈ ہے. کلاس پرسن, اس کی باقی ڈیٹا ممبرس پہ ہمیں کنسرن نہیں ہے. ہم نے ایج جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ممبر بنا دی ہے کیونکہ ہم ایج کو ایڈلٹ کی کلاس میں بھی جا کے ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ سیٹ ایج کا ممبر فنکشن ہے جسے ہم کوڈ کر رہے ہیں. یہاں پہ بیسیکلی چیک کر رہے ہیں کہ اگر ایج جو ہے وہ گریٹر دین اکول ٹو 0 ہے اور لیس دین اور اکول ٹو 125 ہے تب ہم ایج کو سیٹ کرتے ہیں اور ٹرو ریٹرن کرتے ہیں, ورنہ ہم فالس ریٹرن کر دیتے ہیں کہ یہ آپ نے آؤٹ آف باؤنڈ ایج دے دی ہے, نیگیٹو نمبر دے دیا ہے, یا گریٹر دین 125 آپ نے دے دیا. سو یہ سیٹ ایج کی کوڈ ہے, بیہیویئر ہے جو کہ پرسن کا ممبر ہے. اور یہ دیکھیے کلاس ایڈلٹ جو ہے ہم وہ اب پرائیویٹلی انہیرٹ کر رہی ہے کلاس پرسن سے, اور یہاں پہ ہم اس کے سیٹ ایج کے میتھڈ کو اوور رائڈ کر رہے ہیں, اور یہاں پہ جو ہم نے ایج کا چیک لگایا ہے وہ اب گریٹر دین اور اکول ٹو 18 ہے اور لیس دین اور اکول ٹو 125 ہے. سو یہ بیہیویئر
سیٹ ایج کا انکمپیٹیبل ہے پرسن کے سیٹ ایج کے بیہیویئر. اسی وجہ سے ایڈلٹ کی کلاس کا آبجیکٹ ہم وہاں پہ نہیں رکھ سکتے جہاں پہ پرسن کی کلاس کا آبجیکٹ رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس سینیریو میں جہاں پہ پرسن کی کلاس کا آبجیکٹ پڑا ہوا ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے وہ نیا پرسن کریٹ کرے اور اس کی ایج 0 رکھے، نیا بچہ پیدا ہوا ہے. اور اگر وہاں پہ ہم نے ایڈلٹ کا آبجیکٹ رکھا ہوا ہے تو اگر وہ وہاں پہ ایڈلٹ کا آبجیکٹ کریٹ کر کے اس کی 0 ویلیو سیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو ایڈلٹ کی کلاس وہ ویلیو سیٹ نہیں کرنے دے گی. ایگزسٹنگ سینیریو میں ایرر آ جائے گی. سو دیٹس وائی دے آر بیہیویئرلی انکمپیٹیبل. اور اس کے لیے پرائیویٹ انہیریٹنس ہی ضروری ہے. جب پرائیویٹ انہیریٹنس کی گئی تو ایڈلٹ کلاس نے جو انٹرفیس ایکسپوز کیا ہے اس میں پرسن کی کلاس کا سیٹ ایج کا انٹرفیس نہیں ہے، اب یوزر کو اویلیبل نہیں ہے. پرسن کی کلاس کا انٹرفیس ایڈلٹ کی کلاس کا پرائیویٹ ممبر بن گئے ہیں وہ، اس لیے وہ ایڈلٹ کی کلاس کے انٹرفیس کے طور پر ایکسپوز نہیں ہو رہے. تو دس از گڈ فنکشنالٹی، گڈ امپلیمنٹیشن. سو یوز پرائیویٹ انہیریٹنس where you want to specialize or restrict the existing functionality. پرائیویٹ انہیریٹنس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں جائیں ہم. پبلک انہیریٹنس میں آپ کو پتا ہے کہ از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ کا C++ میں مطلب یہ ہے کہ ڈیرائیوڈ کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس کو آپ بیس کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس کو اسائن کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ. یہ C++ میں از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ کی مینیفیسٹیشن ہے. پرائیویٹ انہیریٹنس کیونکہ بیس کلاس کی فنکشنلٹی کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے، اسپیشلائز کر رہا ہے، اور ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ کین ناٹ آلویز ریپلیس دی بیس کلاس آبجیکٹ، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس قسم کی کنورژن کو روکا جائے. تو C++ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی مینیفیسٹیشن ہے. اونلی ممبر فنکشنز اینڈ فرینڈ فنکشنز آف اے ڈیرائیوڈ کلاس کین کنورٹ پوائنٹر اور ریفرنس آف ڈیرائیوڈ آبجیکٹ ٹو دیٹ آف پیرنٹ آبجیکٹ. صرف ڈیرائیوڈ کلاس کے ممبر فنکشن اور ڈیرائیوڈ کلاس کے فرینڈ فنکشنز میں سے ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ کا پوائنٹر یا ریفرنس پرائیویٹلی انہیریٹڈ بیس کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. آؤٹ سائڈ آف دس یہ کنورژن آٹومیٹیکلی C++ نہیں کرتا. یہ دیکھیے وہی پیرنٹ کی کلاس، اور اس کے ابھی ہم نے صرف آپ کو اس کا ڈیفینیشن جو ہے وہ ساری چھپا دیا یہاں پہ. کلاس چائلڈ از اے پرائیویٹلی ڈیرائیوڈ کلاس فرام پیرنٹ. مین کی باڈی میں ہم چائلڈ کا ایک آبجیکٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں COBJ کے نام سے، اور اس سے اگلی لائن میں ہم PTR کے نام کا ایک پوائنٹر ٹو پیرنٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور اسے انیشلائز کروانے کی کوشش کر رہے ہیں چائلڈ آبجیکٹ کے ایڈریس سے. چائلڈ آبجیکٹ کے ایڈریس کو ہم آٹومیٹیکلی کنورٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں پیرنٹ کے پوائنٹر، اور یہاں پہ کمپائلر ایرر دے رہا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ کنورژن، آٹومیٹک کنورژن صرف ڈیرائیوڈ کلاس کے ممبر فنکشن یا فرینڈ فنکشن میں الاؤڈ ہے، آؤٹ سائڈ الاؤڈ نہیں ہے. اور یہ بڑا کنسسٹنٹ ڈیسیژن ہے C++ کا، کیونکہ ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ بیس کلاس کا آبجیکٹ نہیں ہے، اس لیے ان کے پوائنٹر یا ریفرنس کو بھی آٹومیٹیکلی ایک دوسرے میں کنورٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ اب دوسرا سینیریو دیکھیے جس میں ڈیرائیوڈ کلاس کے ممبر فنکشن میں ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ کو بیس کلاس کے آبجیکٹ کے ریفرنس میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. اسکرین پہ کوڈ دیکھیے. ایک نارمل فنکشن ہے آؤٹ سائڈ اینی کلاس، اٹ از void ڈو سم تھنگ کانسٹ پیرنٹ ریفرنس. اس کی ہم نے باڈی آپ کو نہیں دکھائی، ضرورت بھی نہیں ہے. اور ہم آپ کو یہاں پہ یہی چائلڈ کلاس جس نے پرائیویٹلی انہیریٹ کیا تھا پیرنٹ سے، اس کی کنسٹرکٹر دکھا رہے ہیں. فکٹیشیس کنسٹرکٹر ہے، کوئی ممبر فنکشن آپ کو دکھانا تھا.
اس میں ہم نے پیرنٹ کلاس کا ایک ریفرنس ویریبل کریٹ کر رہے ہیں, پیرنٹ ایمپرسینڈ پی پی ٹی آر. پی پی ٹی آر از اے ریفرنس ٹو پیرنٹ کلاس, اور اس کو انیشلائز کروا رہے ہیں ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ سے. دس پوائنٹر جس کرنٹ آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اس آبجیکٹ سے, اور اس کا جو آبجیکٹ ہے اسٹار دس کا, اس کو ہم ایکسپلسٹلی کنورٹ کر رہے ہیں. اور یہ ایکسپلسٹ کنورژن ہم پہلے لیکچروں میں دیکھ چکے ہوئے ہیں. اسٹیٹک انڈرسکور کاسٹ لیفٹ اینگل بریکٹ پیرنٹ ایمپرسینٹ رائٹ اینگل بریکٹ اور ود ان پیرنتھیسس کرنٹ آبجیکٹ. سو کرنٹ آبجیکٹ کو ہم پیرنٹ کے ریفرنس میں کنورٹ کر رہے ہیں. یہ ایکسپلسٹلی میں کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ کنورژن یوں ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ جو پیرنٹ کا ریفرنس تھا اس کو ہم پاس کر دیتے ہیں ڈو سم تھنگ کی کال سے. یہ میں نے جان بوجھ کے آپ کو ایکسپلسٹ کاسٹنگ دکھائی ہے. اگر آپ یہ پہلی 2 لائنیں نہ بھی کریں تو اس کے بعد جو تیسری لائن ہے جو میں نے کمنٹ آؤٹ کر دی ہوئی ہے, یہ کوڈ بھی چلتا ہے. بلکہ یہی کوڈ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا, لیکن میں جو پہلی 2 لائنیں کوڈ کی یہاں پہ دکھائی ہیں آپ کو چائلڈ کے کنسٹرکٹر کی, وہ صرف اس لیے دکھائی ہیں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ذرا جو ہے وہ مزید شارپ ہو جائے کہ انڈرنیتھ کمپائلر کر کیا رہا ہوگا. جو کمنٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ہے ڈو سم تھنگ, اور پیرامیٹر میں اسٹیرکس دس پوائنٹر کرنٹ آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے. جب میں نے اس کو ڈی ریفرنس کیا تو مجھے اس کا آبجیکٹ مل گیا, ڈیرائیو کلاس کا آبجیکٹ, اور وہ پاس کیا جا رہا ہے ڈو سم تھنگ کو. یہاں پہ کمپائلر ود ان دی باڈی آف دی ممبر فنکشن چائلڈ کنسٹرکٹر جو ہے اس میں پہلے اس ریفرنس کو اس آبجیکٹ کو کنورٹ کرے گا پیرنٹ کے ریفرنس میں, اور پھر وہ پیرنٹ کے ریفرنس سے انیشلائز کرے گا ڈو سم تھنگ کے پیرامیٹر کو. کنورژن ود ان دی ممبر باڈی ہو رہی ہے, اور یہ الاؤڈ ہے پرائیویٹ انہیریٹنس میں. یہاں پہ ہم نے پرائیویٹ انہیریٹنس کی ہے. پرائیویٹ انہیریٹنس از این انہیریٹنس, ہے تو انہیریٹنس ہی. انہیریٹنس میں کیا ہوتا ہے, جب چائلڈ کلاس کا ڈیرائیو کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کیا جاتا ہے تو ڈیرائیو کلاس کا ڈیٹا ممبر بنتے ہیں, لیکن اس سے پہلے بیس کلاس کے ڈیٹا ممبر بنتے ہیں, جو ہم نے پبلک میں کیس دیکھا تھا. پرائیویٹ انہیریٹنس میں بھی ایگزیکٹلی وہی چیز ہو رہی ہے. جب بھی ڈیرائیو کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کیا جائے گا, اس ڈیرائیو کلاس کے آبجیکٹ میں بیس کلاس کا ایک انونیمس آبجیکٹ پڑا ہوگا. اور اگر آپ کوئی آپریشن کر رہے ہیں کاپی کا یا کاپی اسائنمنٹ کا, تو انونیمس بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر یا کاپی اسائنمنٹ آپریٹر ریسپیکٹولی ضرور کال ہوں گے. وہی چیز یہاں پہ آپ کو دوبارہ سے دکھانا چاہ رہے ہیں, اور اس چیز کو ایمفیسائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ انہیریٹنس میں یہ قطعاً نہیں ہو رہا کہ جو آبجیکٹ کریٹ ہونا ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے آبجیکٹ کریٹ ہو رہا ہے ایز کمپیئر ٹو پبلک انہیریٹنس. آبجیکٹ کے کریٹ ہونے کا پروسیجر ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ پبلک انہیریٹنس میں تھا. چائلڈ کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر یا اپروپریٹ کنسٹرکٹر پہلے کال ہوگا, اس کی ایگزیکیوشن سے پہلے پرائیویٹ بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر یا اپروپریٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا. اگر کاپی کنسٹرکٹر نے کال ہونا ہے تو وہ بھی اسی فیشن سے ہوگا جس طریقے سے پبلک بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے. یہی چیز ایمفیسائز کرنے کے لیے پیرنٹ کا کنسٹرکٹر آپ کو دکھایا جا رہا ہے, پیرنٹ کا کاپی کنسٹرکٹر دکھایا جا رہا ہے. کوڈ میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف اسکرین کے اوپر پرنٹ کیا جا رہا ہے کاپی کنسٹرکٹر اور پیرنٹ کنسٹرکٹر اور پیرنٹ کاپی کنسٹرکٹر. اور یہ چائلڈ کلاس جو کہ پرائیویٹلی انہیریٹ کر رہی ہے پیرنٹ کلاس سے, اس کا کنسٹرکٹر اور اس کا کاپی کنسٹرکٹر. اس کا کاپی کنسٹرکٹر ذرا دیکھیے جو آپ اسکرین کے لوور ہاف میں دیکھ رہے ہیں. اٹ از چائلڈ کانسٹ چائلڈ ایمپرسینڈ CRHS. CRHS اسٹینڈس فار چائلڈ رائٹ ہینڈ سائڈ. ٹھیک ہے جی. اور اس کاپی کنسٹرکٹر میں سے جیسے آپ نے دیکھا ہے اس کی بیس انیشلائزیشن لسٹ میں سے پیرنٹ کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر کال کیا جا رہا ہے.
कोलन पेरेंट CRHS। पेरेंट को जो पैरामीटर पास किया जा रहा है वो यहां पे येलो कर दिया जा रहा है, और यहां पे CRHS की टाइप देखिए, इट इज कांस्टेंट चाइल्ड रेफरेंस। जबकि जिस मेथड को ये पास किया जा रहा है पेरेंट का कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसका दोबारा से आप देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। पेरेंट के कॉपी कंस्ट्रक्टर को जो पैरामीटर पास किया जा रहा है उसकी टाइप है कांस्टेंट पेरेंट रेफरेंस, जबकि चाइल्ड के कॉपी कंस्ट्रक्टर से पेरेंट के कॉपी कंस्ट्रक्टर को जो पैरामीटर पास किया जा रहा है उसकी टाइप है कांस्टेंट चाइल्ड रेफरेंस। और कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा इस पे। इसलिए एरर नहीं देगा कि डिराइव्ड क्लास के मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन में से चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के पॉइंटर या रेफरेंस को बेस क्लास के पॉइंटर या रेफरेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, और यहां पे वही किया जा रहा है। CRHS की टाइप को, जो कि कांस्टेंट चाइल्ड रेफरेंस है, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है कांस्टेंट पेरेंट रेफरेंस में। और जब ये कन्वर्जन हो गई तो उसके बाद जो चीज आई है, जो रेफरेंस आया है, उसको पेरेंट के क्लास को, पेरेंट के कॉपी कंस्ट्रक्टर को पास किया जा रहा है। आई होप कि अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर प्राइवेट इनहेरिटेंस है तो डिराइव्ड क्लास के मेंबर फंक्शन में से डिराइव्ड क्लास के पॉइंटर या रेफरेंस को बेस क्लास के पॉइंटर या रेफरेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये इसलिए भी जरूरी था कि अगर ये ना किया जाए तो इनहेरिटेंस में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपना काम करना छोड़ देंगे, कॉपी ठीक नहीं होगी, कॉपी असाइनमेंट ठीक नहीं होगी, क्योंकि ये इन दोनों के कोड हमने पब्लिक इनहेरिटेंस में बहुत डिटेल में देखे थे। कॉपी में जब हम कॉपी कर रहे हों डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को, या डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हों, या और भी बहुत सारे ओवरराइडिंग मेथड हैं डिराइव्ड क्लास के, जिसमें जरूरत पड़ती है बेस क्लास के मेंबर फंक्शंस को कॉल करने की, और वहां पे ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो रही होती है, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट तो सिर्फ डिराइव्ड क्लास का होता है, उसी के ऑब्जेक्ट का हमारे पास पॉइंटर दिस पॉइंटर मौजूद होता है। इस दिस पॉइंटर को हमें कास्ट करना होता है इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली बेस क्लास के पॉइंटर या रेफरेंस में, तभी बेस क्लास का एनोनिमस बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का मेंबर फंक्शन हम कॉल कर सकेंगे, उसे एक्सेस कर सकेंगे। सो अगर ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम डिराइव्ड क्लास टू बेस क्लास पॉइंटर और रेफरेंस ना रखी जाती तो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट अपना ठीक काम ना कर सकते, जब प्राइवेट इनहेरिटेंस के तौर पे हम डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इसलिए ये डिजाइनर की मजबूरी थी ऐसा करता। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस। लेट्स लुक एट द कोड जो कि इस चीज को यूज कर रहा है, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा है, उसके कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर छोटा सा कोड स्नाइपेट है। पहली लाइन में COBJ नाम 1 के नाम का चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा चाइल्ड का। दूसरी लाइन में चाइल्ड COBJ2 इज इक्वल टू COBJ1, और उससे अगली लाइन जो मैंने कमेंट्स में लिखी हुई है, दिस इज ऑल्सो द ऑल्टरनेटिव सिंटेक्स, COBJ2 इज बीइंग क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ COBJ1, और यहां पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा अभी जिसका हमने कोड देखा है, और ये कोड ठीक काम करेगा। और उस चाइल्ड के कॉपी कंस्ट्रक्टर में से COBJ1 का रेफरेंस जो कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है पेरेंट के रेफरेंस में, लेकिन फ्रॉम विद इन दी बॉडी ऑफ द चाइल्ड क्लास फंक्शन, यहां पे वो अलाउड है। और ये स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आ जाएगी। पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये दो आउटपुट उस वक्त आ रही हैं जब COBJ1 जो है वो डिक्लेयर हुआ है, और उसके बाद जो दूसरी दो लाइंस हैं वो COBJ2 इज इक्वल टू COBJ1, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुए हैं, पहले पेरेंट का कॉपी कंस्ट्रक्टर और बाद में चाइल्ड का कॉपी कंस्ट्रक्टर, और ये कोड ठीक काम कर रहा है। और ये एम्फेसाइज कर रहा है वही पॉइंट बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, चाइल्ड के
ممبر فنکشن یا فرینڈ فنکشن کی باڈی میں چائلڈ کلاس کا پوائنٹر یا ریفرنس بیس کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. اسکرین پہ دیکھیے جی another important point جو کہ بیسیکلی ریمیفیکیشن ہے جو کہ ہم پرائیویٹ انہیریٹنس کی ابھی تک دیکھ آئے ہیں. The base class that is more than one level down the hierarchy cannot access the member function of parent class if we are using private inheritance. اگر ہمارے پاس گرینڈ پیرنٹ ایک کلاس ہے جس سے ہم نے انہیریٹ کیا ہے پرائیویٹلی انہیریٹ کیا ہے پیرنٹ کی کلاس کو, اس پیرنٹ کی کلاس سے ہم نے ون لیول ڈیپ چائلڈ کی کلاس انہیریٹ کی ہے اور وہ بھی پرائیویٹلی انہیریٹ کی ہے, تو چائلڈ کی کلاس میں سے گرینڈ پیرنٹ کی کلاس کا کوئی بھی ممبر فنکشن پبلک ممبر فنکشن ایکسیسیبل نہیں ہے. اور یہ بہت آبویس سی بات ہے, گرینڈ پیرنٹ کے پبلک انٹرفیس پیرنٹ کے انٹرفیس کا پرائیویٹ پارٹ بن گیا, اور جب چائلڈ نے پرائیویٹلی انہیریٹ کیا پیرنٹ سے تو پیرنٹ کا جتنا بھی پرائیویٹ پارٹ ہے پرائیویٹ ممبرز ہیں وہ چائلڈ کو ایکسیسیبل نہیں ہیں. گرینڈ پیرنٹ کے پبلک ممبر پیرنٹ کے پرائیویٹ ممبر بن گئے, پیرنٹ کے پرائیویٹ ممبر کو چائلڈ ایکسیس نہیں کر سکتا. اب چائلڈ چاہے پرائیویٹلی انہیریٹ کرے پیرنٹ سے یا پبلکلی انہیریٹ کرے, ہارڈلی میٹرز, کیونکہ کوئی بھی ڈیرائیوڈ کلاس اپنی بیس کلاس کے پرائیویٹ ممبر کو ایکسیس نہیں کر سکتی ہے. اور اسی پوائنٹ کو ایلیبوریٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں. اب آپ جو کچھ اسکرین پہ دیکھیں گے, اسکرین پہ دیکھیے گرینڈ پیرنٹ کی کلاس ہے, ہمیں ڈیٹا ممبر سے اس کا کنسرن نہیں ہے, اس کا ایک پبلک ممبر ہے void do something. اسکرین کے لوور ہاف میں آپ دیکھ رہے ہیں کلاس پیرنٹ, اور یہ ہم نے پرائیویٹلی ڈیرائیو کی ہے گرینڈ پیرنٹ سے, کلاس پیرنٹ کولن پرائیویٹ گرینڈ پیرنٹ. اور اس کا بھی ایک میتھڈ ہے پبلک میتھڈ void sum فنکشن, اور اس میں سے ہم ڈو سم تھنگ کو کال کر رہے ہیں جو کہ گرینڈ پیرنٹ کا ممبر فنکشن ہے. ڈو سم تھنگ گرینڈ پیرنٹ کے ممبر فنکشن کو اس لیے کال کیا جا سکتا ہے کیونکہ ڈو سم تھنگ گرینڈ پیرنٹ کا پبلک میتھڈ ہے جو کہ پیرنٹ کا پرائیویٹ میتھڈ بن گیا, اور ایک کلاس اپنے پرائیویٹ میتھڈ کو یوز کر سکتی ہے, نو ایشو. یہ چائلڈ کلاس پرائیویٹلی انہیریٹ کر رہی ہے اس پیرنٹ کلاس سے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ چائلڈ کے کنسٹرکٹر میں سے گرینڈ پیرنٹ کے ڈو سم تھنگ کو کال کیا جائے. کمپائلر ایرر دے رہا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ڈو سم تھنگ جو کہ گرینڈ پیرنٹ کا پبلک ممبر ہے وہ پیرنٹ کا پرائیویٹ ممبر بن چکا ہوا ہے, اور کلاس چائلڈ جو ہے یہ پیرنٹ سے انہیریٹ کر رہی ہے, یہ گرینڈ پیرنٹ سے انہیریٹ نہیں کر سکتی, اور نہ ہی ہم نے لکھا ہے کہ یہ کر رہی ہے کیونکہ یہ پیرنٹ سے انہیریٹ کر رہی ہے. ڈو سم تھنگ پیرنٹ کا پرائیویٹ ممبر بن چکا ہوا ہے, چائلڈ اپنی بیس کلاس کے پرائیویٹ ممبر کو ایکسیس نہیں کر سکتی ہے, اسی لیے کمپائلر ایرر دے گا اس ڈو سم تھنگ کی کال. اور اب جو کچھ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ اسی کی ریمیفیکیشن ہے. دی بیس کلاس دیٹ از مور دین ون لیول ڈاؤن دی ہائرارکی cannot convert the pointer or reference to child object to that of parent if we are using private inheritance. ہم چائلڈ کلاس کے آبجیکٹ کے پوائنٹر یا ریفرنس کو گرینڈ پیرنٹ کے آبجیکٹ یا ریفرنس میں کنورٹ نہیں کر سکتے ہیں, سمپل معنوں میں یہ, اگر ہم پرائیویٹ انہیریٹنس یوز کر رہے ہیں. اور یہ آپ اسکرین پہ یہی کوڈ دیکھ رہے ہیں. Now do something here is a member function جو کہ کسی کلاس کا ممبر فنکشن نہیں ہے, اور وہ گرینڈ پیرنٹ کا ریفرنس لے رہا ہے ایز اے پیرامیٹر. اور یہاں پہ ہم پیرنٹ کی کلاس آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جو کہ پرائیویٹلی انہیریٹ کر رہی ہے گرینڈ پیرنٹ کی کلاس سے, اور اس کے ایک ممبر فنکشن میں سے جو کہ یہاں پہ ہم نے اسکرین پہ دکھایا ہے کنسٹرکٹر ہے. اٹ ہارڈلی میٹرز کہ اس میں سے ہم ڈو سم تھنگ کال کر رہے ہیں, اور پیرنٹ کلاس کے آبجیکٹ جو ہے جو کہ اسٹیرکس دس سے ہمیں مل گیا ہے اس کو ہم ایز اے پیرامیٹر پاس کر رہے ہیں. سو اس ڈیرائیوڈ کلاس میں پرائیویٹلی ڈیرائیوڈ کلاس کے ممبر فنکشن میں پیرنٹ کے آبجیکٹ کا ریفرنس چینج ہو رہا ہے اپنی بیس کلاس کے ریفرنس میں, اور وہ ہو سکتا ہے, کوئی ایرر نہیں ہے. اگلا کیس, چائلڈ کلاس کا آبجیکٹ جو کہ چائلڈ از اے پرائیویٹلی ڈیرائیوڈ کلاس فرام پیرنٹ,
اس کے ممبر فنکشن میں سے ڈو سم تھنگ کال کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ چائلڈ کلاس کے ریفرنس کو گرینڈ پیرنٹ کے ریفرنس میں کنورٹ کیا جائے، اور کمپائلر ایرر دے رہا ہے کہ آپ صرف اپنی امیجیٹلی بیس کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس میں تو کنورٹ کر سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جا سکتے. دس از ایرر ناؤ. سو جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف امیجیٹلی، اگر پرائیویٹ انہیریٹنس یوز کر رہے ہیں، صرف امیجیٹ جو آپ کی بیس کلاس ہے ڈیرائیوڈ کلاس کے ممبر فنکشن میں سے صرف امیجیٹ بیس کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس میں ڈیرائیوڈ کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس کو چینج کر سکتے ہیں. ہائرارکی میں آپ اس سے اوپر نہیں جا سکتے ہیں، پیریڈ. اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ بڑی آبویس سی بات ہے کہ چائلڈ کلاس کو صرف بیس کلاس ہی نظر آ رہی ہے، اس سے اوپر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس کو جو بھی فنکشنلٹی نظر آ رہی ہے چائلڈ کو، وہ صرف اپنی بیس کلاس کے میتھڈز نظر آ رہے ہیں جو کہ چائلڈ کلاس میں پرائیویٹ ہو چکے ہیں. دیٹس اباؤٹ اٹ جی. اور اگر بیس کلاس سے کچھ چیز جو کچھ اوپر تھی وہ تیسرے لیول میں نظر ہی نہیں آ رہی. پروٹیکٹڈ انہیریٹنس. آئیے اب پروٹیکٹڈ انہیریٹنس کو دیکھتے ہیں. پروٹیکٹڈ انہیریٹنس کہاں یوز کی جاتی ہے؟ پروٹیکٹڈ انہیریٹنس بھی بیسیکلی آپ وہیں پہ یوز کرتے ہیں جہاں پہ آپ ایک کلاس کو دوسری کلاس کی ٹرمز میں بلڈ کرنا چاہتے ہیں. سو آلموسٹ سچویشن وہی ہے جو کہ پرائیویٹ انہیریٹنس میں تھی. دونوں کی امپلیمنٹیشن میں جو فرق ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. پہلے ہم دیکھ لیں کہ پروٹیکٹڈ انہیریٹنس کام کیسے کرتی ہے. If B is a protected base class and D is a derived class, then the public and protected members of B can be used by member functions and friend functions of classes derived from D, اور یہ ممبرس derived class کے protected members بن جاتے ہیں. یہ دیکھیے جی، گرینڈ پیرنٹ کلاس اس کا پبلک ممبر فنکشن void do something جو ہم نے پہلے دیکھا تھا. Now parent is derived protectedly from گرینڈ پیرنٹ پروٹیکٹڈ انہیریٹنس، اور اس میں ہم پبلک ممبر فنکشن void سم فنکشن یوز کر رہے ہیں اور اس میں سے ڈو سم تھنگ کال کر رہے ہیں. ڈو سم تھنگ کال ہو جائے گا اس وجہ سے کہ گرینڈ پیرنٹ کا پبلک ڈو سم تھنگ پیرنٹ کا پروٹیکٹڈ ڈو سم تھنگ بن گیا ہے، اور ایک کلاس اپنے پروٹیکٹڈ ممبرس کو یوز کر سکتی ہے. سو ایک تو آپ کو یہیں پہ ہنٹ مل گیا کہ یہاں پہ آپ نے کہاں پہ یوز کرنا ہے اسے. آپ پروٹیکٹڈ انہیریٹنس یوز کریں گے جہاں پہ اپنی بیس کلاس کے جو انٹرفیس ہے اس کو آپ ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے ایز این انٹرفیس آف دی ڈیرائیوڈ کلاس، کیونکہ پبلک اور پروٹیکٹڈ بیس کلاس کے ممبرس ڈیرائیوڈ کلاس کے پروٹیکٹڈ ممبرس بن جائیں گے، اور پروٹیکٹڈ ممبر آف کورس آؤٹ سائڈ دی کلاس ایکسیس نہیں ہو سکتے. سو جہاں پہ آپ کو اس قسم کی فنکشنلٹی چاہیے، ریسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں انٹرفیس کو، وہاں پہ آپ پروٹیکٹڈ انہیریٹنس یوز کر لیجیے. چائلڈ کلاس یہ بھی پروٹیکٹڈ انہیریٹنس ہے پیرنٹ کلاس سے، اور اس کے ممبر فنکشن میں ہم ڈو سم تھنگ یوز کر رہے ہیں. ڈو سم تھنگ جو کہ اوریجنلی گرینڈ پیرنٹ کلاس کا پبلک ممبر فنکشن تھا. یہ ڈو سم تھنگ پبلک ممبر فنکشن گرینڈ پیرنٹ کا پیرنٹ کلاس کا پروٹیکٹڈ ممبر بن گیا، اور جب چائلڈ نے انہیریٹ کیا پیرنٹ سے تو یہ پروٹیکٹڈ ممبر چائلڈ کا بھی پروٹیکٹڈ ممبر بن گیا، اور ایک کلاس اپنے پروٹیکٹڈ ممبر کو یوز کر سکتی ہے. اور یہاں پہ چائلڈ جو کہ سیکنڈ لیول کے اوپر چائلڈ ہے گرینڈ پیرنٹ کا، وہ گرینڈ پیرنٹ کے پبلک ممبر کو یوز کر رہا ہے، ڈو سم تھنگ کو یوز کر رہا ہے. یہ میجر ڈفرنس ہے امپلیمنٹیشن میں پرائیویٹ میں اور پروٹیکٹڈ میں. پرائیویٹ انہیریٹنس میں چائلڈ کلاس اپنی گرینڈ پیرنٹ کلاس کے میتھڈ کو یوز نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ پروٹیکٹڈ انہیریٹنس میں چائلڈ کلاس اپنی انڈائریکٹ بیس کلاس کے پبلک ممبر یا پروٹیکٹڈ ممبر کو یوز کر سکتی.
سو اگر آپ امپلیمنٹیشن میں ایسی ہے کہ آپ گرینڈ پیرنٹ کی فنکشنلٹی کو 2 اور 3 لیول ڈیپ ڈاؤن دی ہائرارکی لے کے جانا چاہ رہے ہیں امپلیمنٹیشن میں، تو اس وقت آپ پروٹیکٹڈ ممبرشپ یوز کیجئے، پروٹیکٹڈ انہیریٹنس یوز کیجئے، پرائیویٹ انہیریٹنس یوز نہ کیجئے. اسی پوائنٹ کو دوبارہ سے السٹریٹ کیا گیا ہے اس سلائیڈ کے ذریعے جو آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے. If B is a protected base class and D is a derived class, then only friends and members of D and friends and members of classes derived from D can convert D star to B star or D reference to B reference. یہ ابھی جو چیز ہم نے دیکھی تھی کہ چائلڈ کلاس اپنی گرینڈ پیرنٹ کی کلاس کو اپنی انڈائریکٹ بیس کلاس کے ممبرس کو ایکسیس کر سکتی ہے، آف کورس پبلک اور پروٹیکٹڈ ممبرس کو ایکسیس کر سکتی ہے، یہ اسی کی کرالری ہے. پرائیویٹ میں کیونکہ ایسا نہیں تھا، وہاں پہ یہ چیز بھی نہیں تھی، پروٹیکٹڈ میں یہ ہے. پیرنٹ کلاس جو کہ ڈیرائیوڈ کلاس ہے گرینڈ پیرنٹ کی، آف کورس پروٹیکٹڈ انہیریٹنس یوز کر رہے ہیں ہم، نہ صرف پیرنٹ کی کلاس کے ممبر فنکشن اور فرینڈ فنکشنز میں سے پیرنٹ کلاس کے پوائنٹر اور ریفرنس کو ہم گرینڈ پیرنٹ کلاس کے پوائنٹر اور ریفرنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں، بلکہ چائلڈ کلاس جو کہ ڈیرائیوڈ کلاس ہے پیرنٹ کی، چائلڈ کلاس کے ممبر فنکشن اور چائلڈ کلاس کے فرینڈ فنکشن میں سے بھی چائلڈ کلاس کے پوائنٹر اور چائلڈ کلاس کے ریفرنس کو پیرنٹ کلاس اور گرینڈ پیرنٹ کلاس کے پوائنٹر اور ریفرنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ آٹومیٹک کنورژن جو ہے پرائیویٹ انہیریٹنس میں صرف ایک لیول تک ریسٹرکٹڈ تھی، پروٹیکٹڈ میں یہ مینی لیولز ڈیپ چلی گئی ہے. دیٹ از اگین another major difference between private inheritance and protected inheritance. اور یہ صرف آپ کو امپلیمنٹیشن کے فائنل پوائنٹ ہی بتا رہی ہے کہ اگر آپ ہائرارکی میں ڈیپ جا کے اور آپ کنورژن کرنا چاہ رہے ہیں تو پروٹیکٹڈ انہیریٹنس یوز کر لیجئے، پرائیویٹ انہیریٹنس یوز نہ کیجیے. دونوں کیسز میں ہم وی آر امپلیمنٹنگ ون کلاس ان ٹرمز آف دی ادر کلاس. یہی چیز آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں، ایگزیکٹلی وہی سینیریو ہے جو کہ ہم نے پرائیویٹ کے کیس میں رکھا تھا. ڈو سم تھنگ ہمارے پاس ایک فنکشن ہے آؤٹ سائڈ اینی کلاس جو کہ گرینڈ پیرنٹ کا ریفرنس لے رہا ہے. ہمارے پاس گرینڈ پیرنٹ کی ایک کلاس ہے اور اس سے ہم نے پروٹیکٹڈلی انہیریٹ کی ہے کلاس پیرنٹ کی. سو کلاس پیرنٹ کولن پروٹیکٹڈ گرینڈ پیرنٹ، یہ ہائرارکی میں ایک لیول اور ڈاؤن چلے گئے ہیں. چائلڈ کی کلاس کو ہم بنا رہے ہیں ان ٹرمز آف پیرنٹ کلاس چائلڈ کولن پروٹیکٹڈ پیرنٹ، اور اس چائلڈ کے ممبر فنکشن جو کہ یہاں پہ ہم نے اس کا کنسٹرکٹر ہی دکھایا ہے فار پرپزز آف السٹریٹنگ اے پوائنٹ، اور یہاں سے ڈو سم تھنگ جو کہ فنکشن ہے جو کہ ہم نے پچھلی اسکرین پہ دیکھا تھا، یہ کسی کلاس کا فنکشن نہیں ہے، اس کو ہم کال کر رہے ہیں اور اس کو پیرامیٹر پاس کر رہے ہیں آبجیکٹ آف کلاس چائلڈ. جبکہ چائلڈ کلاس پروٹیکٹڈلی انہیریٹنٹ ہے پیرنٹ سے، پیرنٹ از پروٹیکٹڈلی انہیریٹنٹ فرام گرینڈ پیرنٹ. یہاں پہ جو چیز ہو رہی ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، چائلڈ کلاس کا آبجیکٹ کا ریفرنس چینج ہو رہا ہے گرینڈ پیرنٹ کے ریفرنس میں، اور یہ اسی ممبر فنکشن کے بیچ میں ہو رہا ہے، اور یہ پروٹیکٹڈ انہیریٹنس الاؤ کرتی ہے. اس سے پچھلی ایگزامپل ہم نے پرائیویٹ کی دیکھی تھی، پرائیویٹ میں یہ ایرر آ رہا تھا، جبکہ پروٹیکٹڈ میں یہ ایرر نہیں آ رہا. یہ دو مین ڈفرینسز ہیں امپلیمنٹیشن میں، پرائیویٹ انہیریٹنس میں اور پبلک انہیریٹنس میں. سو جہاں پہ سچویشن ڈیمانڈ کر رہی ہے، آپ ہائرارکی میں کئی لیول ڈیپ جانا چاہ رہے ہیں اور یو وانٹ ٹو بلڈ ون کلاس ان ٹرمز آف اندر کلاس، یوز پروٹیکٹڈ انہیریٹنس، ادروائز یوز پرائیویٹ انہیریٹنس. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں، اور جیسا کہ ہم کرتے آئے ہیں ہمیشہ سے، آج جو کچھ پڑھا اس کا
کچھ ریویو. آج ہم نے پرائیویٹ انہیریٹنس کو وچ از امپلیمنٹنگ ون کلاس ان ٹرمز آف اندر کلاس، اس کی کچھ فائنل ڈیٹیلس دیکھی اور اس کو کوریلیٹ کیا آبجیکٹ اورینٹیڈ کی انہیریٹنس کے اس فیچر سے جو کہ ٹیلز اس کہ ایک کلاس دوسرے کلاس سے ہم جب انہیریٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بیس کی فنکشنلٹی کو مزید اسپیشلائز کیا جائے یا اس کی فنکشنلٹی کو ریسٹرکٹ کیا جائے. اور یہ ہم نے اسے ریلیٹ کیا اور دیکھا کہ یہ ریلیشن کیسے بن رہی ہے. اور اس کی ہم نے ایک ایگزامپل بھی دیکھی. پرسن کی کلاس ہے، پرسن کی ایج جو ہے نارملی 0 سے لے کے ایک خاص لمٹ تک ہوتی ہے، وہ ہم نے 125 لگائی اور اس سے ہم انہیریٹ کر کے ہم نے ایڈلٹ کی کلاس بنائی یا بنانا چاہ رہے ہیں. اور ہمیں پتا ہے ایڈلٹہڈ مین اینی ایج ابو 16, 17, 18 اور وٹ ایور دی کلچر سیز. تو یہاں پہ ہم نے کہا کہ ایڈلٹہڈ مینز 18 ایئرس آنورڈ. تو ایڈلٹ کی ایج جو ہے وہ 18 سے آنورڈ ہوگی. باقی آلموسٹ ساری فنکشنلٹی وہی ہے جو کہ پرسن سے مل رہی ہے، اور اس کے بعد ایڈلٹ جو ہے کچھ اپنی فنکشنلٹی بھی ایڈ کرے گا. لیکن پرسن کی ساری فنکشنلٹی فار دی پرپز آف دس ایگزامپل وہی ہے جو کہ ایڈلٹ ریکوائر کر رہا ہے، سوائے اس لٹل چینج آف ایج کے. ایج کا جو بیہیویئر پرسن میں ہے وہ ریسٹرکٹ یا اسپیشلائز کیا جا رہا ہے ایڈلٹ کے بیہیویئر کے لیے. 0 سے لے کے 18 ایئر تک، سلائٹلی لیس دین 18 ایئر تک، وی ڈونٹ سے اٹ از این ایڈلٹ. وہ بچہ ہے یا ٹین ایجر ہے، ہی شی از ناٹ این ایڈلٹ. سو فنکشنلٹی کو اسپیشلائز کیا، ریسٹرکٹ کیا اس نئی سچویشن کے لیے. اور یہاں پہ پرائیویٹ انہیریٹنس یوز ہو رہی ہے تاکہ بیس کلاس کی فنکشنلٹی آؤٹ سائڈ ورڈ کو اویلیبل نہ کی جائے. اگر پبلکلی انہیریٹ کرتے تو پرسن کا بیہیویئر سیٹ ایج آؤٹ سائڈ ورڈ کو مل جاتا، ایڈلٹ کا سیٹ ایج یہ بھی مل جاتا اور ٹوٹل کنفیوژن ہو جاتی. ہم ڈیرائیو کلاس وچ از ایڈلٹ کے سیٹ ایج سے کام کر رہے ہیں تو کچھ اور ریزلٹ آ رہا ہے، اور ہم اسی کے انونیمس پارٹ پرسن سے اگر اس کے بیہیویئر کے ذریعے ڈیل کر رہے ہیں تو ایڈلٹ جو ہے وہ 0 سال کا بھی بن سکتا ہے، ایڈلٹ جو ہے وہ 2 سال کا بھی بن سکتا ہے اور 10 سال کا بھی بن سکتا ہے. تو یہ اچھی امپلیمنٹیشن نہیں ہونی تھی اور کنسپچولی بھی غلط ہونی تھی. اس لیے پرائیویٹ انہیریٹنس یوز کر لیجیے. اور اس کے بعد اسی کی کچھ اور ڈیٹیل دیکھی کہ اگر پرائیویٹ انہیریٹنس ہے تو چائلڈ کلاس کا پوائنٹر اور چائلڈ کلاس کا ریفرنس بیس کلاس کے پوائنٹر اور بیس کلاس کے ریفرنس میں اسی وقت چینج ہو سکتا ہے جب یہ چینج ڈیرائیوڈ کلاس کے ممبر فنکشن یا ڈیرائیوڈ کلاس کے فرینڈ فنکشن میں سے کی جائے. آؤٹ سائڈ دیز یہ کنورژن الاؤڈ نہیں ہے. یہ مین فیچر تھا اس چیز کا. اس کے بعد ہم پروٹیکٹڈ انہیریٹنس کے اوپر آ گئے. پروٹیکٹڈ انہیریٹنس بھی ہم یوز کرتے ہیں جب ہم نے ایک کلاس دوسری کلاس کے ٹرمز میں امپلیمنٹ کرنی ہو. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نہ صرف ڈیرائیوڈ کلاس میں سے یہ کنورژن کر سکتے ہیں بلکہ اینی لیول ڈیپ جا کے بھی ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس کے آبجیکٹ کو کے پوائنٹر کو اور ریفرنس کو کنورٹ کر سکتے ہیں اینی انڈائریکٹ بیس کلاس کے پوائنٹر یا انڈائریکٹ بیس کلاس کے ریفرنس سے. یہ دونوں میں مین فرق ہے ایز فار ایز دی امپلیمنٹیشن گوز. تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ اگر آپ کی امپلیمنٹیشن کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ مینی لیول ڈیپ جا کے ہائرارکی میں آپ کو بیس کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس میں کنورژن کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو پروٹیکٹڈ یوز کیجئے، ورنہ پرائیویٹ انہیریٹنس یوز کر لیجیے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.